بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سیکھیں گے محمدی نماز کا مکمل طریقہ مستند اور صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے، اور سجدہ میں جاتے تھے اور اس وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ صحیح حدیث کی روشنی میں نماز کی ابتدا میں ہاتھوں کا کانوں کو چھونا یا پکڑنا ثابت نہیں ہے، مگر کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا ضرور ثابت ہے، جیسا کہ یہ روایت صحیح مسلم 865 میں بھی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں، اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں۔ نماز میں ہاتھ باندھنے سے متعلق احکام و مسائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ وہ آپ کے کانوں کے برابر ہو گئے، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک یعنی کہ ثنا پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے آمین کہی، اور لوگوں نے بھی آمین کہی۔ اور اسی طرح یہ بیان صحیح مسلم کی حدیث نمبر 890 میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتے نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بسم اللہ نماز میں آہستہ ہی پڑھتے تھے۔ اس کے آگے اسی طرح بیان ہے صحیح بخاری 743، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اور یہی بیان صحیح مسلم کی حدیث نمبر 874 میں بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق پائے جانے والے لوگوں کے ابہام کہ آیا اسے امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو ملاحظہ ہو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 878۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی نماز ناقص رہی۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، اس وقت تم لوگ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا یہ قول فرماتے سنا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے،
میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور نمازی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری توصیف کی، اور نمازی جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری بزرگی بیان کی، اور یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے۔ اور نمازی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ پھر جب نمازی اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ سب میرے اس بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ طلب کرے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ روایت ہے ابو داؤد حدیث نمبر 932 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے تھے۔ اور یہی روایت 933 ابو داؤد میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے زور سے آمین کہی اور اپنے دائیں بائیں جانب سلام پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی سفیدی دیکھ لی۔ آمین بلند کہنے کا بیان سنن نسائی کی حدیث نمبر 880 میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 894 میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر کی پوری صورت پڑھی اور فرمایا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے، اور اس طرح حدیث آگے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے تھے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1013 میں ہے کہ رسول اللہ ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے، اور کبھی ایک آدھ آیت ہم کو سنا دیتے اور پچھلی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح کا بیان صحیح بخاری کی حدیث نمبر 762 میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے اور کبھی کبھی ساتھ کوئی سورت بھی ملا لیتے۔ اسی طرح نماز میں سکتہ کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے بعد رکوع سے پہلے سکتہ یعنی کچھ دیر کے لیے وقفہ بھی کرتے تھے کہ مجھے نماز میں دو سکتے یاد ہیں، ایک امام کے تکبیر تحریمہ کہنے سے قرات شروع کرنے، اور دوسرا جب فاتحہ اور سورت کی قرات سے فارغ ہو کر رکوع میں جانے کے قریب ہوا۔ اور یہی بیان ابو داؤد کی حدیث نمبر 778 میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سکتے کرتے، ایک جب نماز شروع کرتے اور دوسرے جب قرات سے پورے طور سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نماز میں دو سکتے یاد کیے، ایک سکتہ قرات سے پہلے اور ایک سکتہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکوع کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اور کبھی کانوں تک اٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے، اپنی کمر جھکاتے، نہ تو سر مبارک پیٹھ سے اونچا ہوتا اور نہ ہی نیچا، بلکہ پیٹھ کی سیدھ میں بالکل برابر ہوتا، اور دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع یدین کرتے تھے۔ اسی طرح رکوع میں 3 دعائیں جو احادیث سے ثابت شدہ ہیں، لہذا ان میں سے کوئی ایک دعا کم از کم 3 مرتبہ یا تمام ہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ پہلی پھر آپ نے رکوع کیا اور کہتے سبحان ربی العظیم، یعنی پاک ہے میرا پروردگار بڑائی والا۔ اور دوسری حدیث کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آیت کریمہ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو، سورہ واقعہ،
نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں کر لو، اور جب سورہ اعلیٰ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدہ میں کر لو۔ کہ جب آیت کریمہ فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اسے اپنے رکوع میں کہا کرو۔ پھر جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو ہم سے فرمایا اسے اپنے سجدہ میں کہا کرو۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ رکوع اور سجدے دونوں میں بکثرت پڑھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں اکثر یہ فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی پاک ہے وہ خداوند برکت والا پروردگار فرشتوں کا اور روح کا۔ صحیح احادیث کی روشنی میں نماز محمدی کا سنت کو، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے رفع یدین کرتے اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ یہ دعا مقتدی اور امام دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کے لکھنے میں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے تھے، اور اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوتی۔ نماز محمدی میں سنت سجدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ سجدہ میں پہلے گھٹنے اور پھر ہاتھ رکھنے والی احادیث ضعیف ہے جس کا سٹیٹس ضعیف ہے، اور جو پہلے حدیث گزری حدیث نمبر 840 سنن ابی داؤد کی، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے نہ سمٹے ہوئے ہوتے، اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رکھتے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 822 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتیں بھی سجدہ میں بازو نہ پھیلائیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ مرد اور عورت کی نماز یکساں نہیں ہے۔ جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، جبکہ صحیح حدیث میں واضح حکم ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا چاہیے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جلسہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں چاروں زانوں بیٹھتے ہیں۔ ابھی وہ بھی نو عمر تھا، میں نے بھی اس طرح کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پھیلا دے۔ میں نے کہا آپ تو اسی طرح میری طرح کرتے ہیں۔ آپ بولیں کہ کمزوری کی وجہ سے میرا پیر بوجھ نہیں اٹھا پاتا۔ اسی طرح جلسے کی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھتے رہے جتنی دیر تک سجدہ میں رہتے رہے ہیں، اور اس درمیان رب اغفر لی کہہ رہے تھے۔ اور دوسری دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔
دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح بیٹھ جاؤ۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعتوں میں جلسہ استراحت کہ زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر اعتماد کرتے ہوئے اگلی رکعت کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت تشہد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتے تو داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا بیچ کی انگلی پر رکھتے اور بائیں ہتھیلی کو بایاں گھٹنا دیتے تھے۔ تو انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھا اور اپنی اس انگلی سے جو انگوٹھے سے متصل ہے قبلہ کی طرف اشارہ کیا اور اپنی نگاہ اس انگلی پر رکھی۔ پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی حدیث نمبر 1269 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا اور اپنی دائیں کوہنی کا کنارہ اپنی دائیں ران پر رکھا۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کیا اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا۔ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرکت دیتے تھے، اس کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے۔ لہٰذا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھانا اور الا اللہ پہ رکھ دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں، اور اس کے برعکس احادیث سے ثابت ہوا کہ مکمل تشہد میں حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی مسلسل اٹھائی جائے۔ تشہد میں بیٹھتے ہی جو دعا پڑھی جاتی ہے التحیات للہ، کہ ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے، فلاں پر سلام اور نام لیتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے شخص کو سلام کر لیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور کہا کہ اس طرح کرو۔ مطلب کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی ساری تحیات، بندگیاں اور کورنشیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ اور یہی دعا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 897 میں بھی ثابت ہے۔ صحیح بخاری 828 کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دایاں پاؤں مبارک کھڑا کر لیتے، پھر مقعد پر بیٹھتے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے جو صحیح حدیث صحیح بخاری 3370 اور صحیح مسلم 908 میں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1324 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب تشہد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سفر سے یہ دعا بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اور یہی دعا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6389 میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایسی دعا جو قرآن و سنت سے ثابت ہے پڑھی جا سکتی ہے۔
اور یہی بات صحیح مسلم کی حدیث نمبر 897 میں بھی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا نام سلام ہے، وہ تمام برائیوں سے سالم و پاک و صاف ہے، اس لیے تم لوگ تشہد میں یہ کلمات پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس کے بعد نمازی جو بھی چاہے وہ دعا کرے، کیونکہ ان کلمات کے ادا کرنے سے ہر نیک بندہ جو کہ زمین پہ ہو یا آسمان میں ہو سلام پہنچ جاتا ہے۔ اور دائیں بائیں سلام پھیرنا یعنی نماز کو مکمل کر کہ ہم نے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ یہی بات جامعہ ترمذی 295 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی روایت نمبر 1315 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 631 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوا دیکھو۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب مرد و عورت کی نماز میں فرق کرنے والی تمام احادیث ضعیف ہیں، اور یہاں بالکل صحیح احادیث مبارکہ کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور آخری بات، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نہ تو رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ، اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں، جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔